جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنٹینیو کرتے ہیں سورہ کہف پارٹ نمبر 90 سے. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اسلام کی لائلٹی اور اسلام کی حمیت پیدا کرے. تو ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی اس محنت کی وجہ سے جو یاجوج اور ماجوج تھے ان کو اس دیوار کے پیچھے بند کر دیا. اور یہ جو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جب میرا رب چاہے گا جعلہ دکا، اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس سے مفسرین کہتے ہیں اس میں نشانی کیا ہے کہ اللہ یاجوج اور ماجوج کو ایک دن باہر نکالے گا. ہمیشہ کے لیے یہ دیوار جو ہے بنی نہیں تھی، یا جو اس نے یہ نہیں کہا تھا ذوالقرنین نے کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے بن گئی. اس نے کہا تھا جب میرا رب چاہے گا یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ باہر نکل آئیں گے. قرآن میں یہ جو الفاظ آئے ہیں وعدو ربی، وعدو ربی کیا ہے؟ وعدو ربی سے مراد یہ ہے قیامت کے قریب کی نشانی. اور وہ کیوں اسکالرز کہتے ہیں کہ قیامت نہیں بلکہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے؟ اس لیے کہ دیوار گرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ دیوار قیامت سے پہلے گرے گی. قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو مقام پر آیا ہے. ایک مقام وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکہف میں، اور ایک مقام ہے سورۃ الانبیاء میں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں اور 97 میں آتا ہے. میں آپ کے سامنے 96 پڑھوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی 96 میں کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھول دے گا یعنی یہ دیوار گر جائے گی. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ایلیویشن سے زمین پر اتریں گے، ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے. اور ہر اونچائی سے نیچے کیا اتریں گے واللہ عالم، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مفہوم ہے. لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ جو یہاں پر آیا ہے وعد ربی، وہ وعد ربی ہے اس دیوار کے گرنے کا وقت جو قیامت سے پہلے آئے گا. ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے پریشان تھے، تو حضرت زینب بھی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی بیویاں بن جائیں کہ جب شوہر پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہو جائیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں رہتے ہیں، پریشان تو رہیں، ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. انہوں نے کہا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو قریب آ لگی ہے. اور عرب کیوں کہا تھا؟ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں عرب اس لیے کہا تھا کیونکہ اس وقت میں جس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی اس دور میں میجورٹی مسلمانوں کی عرب میں تھی. آج یہ حدیث ہر مسلمان پر اپلائی کرتی ہے. ہر اس مسلمان کے لیے تباہی ہے جس کے لیے گھڑی قریب آ لگی ہے. یعنی بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے اور ایک حقیقت بہت تیزی سے مسلمانوں کو اپروچ کر رہی ہے. یعنی آپ کا اشارہ تھا یاجوج اور ماجوج کی طرف. آپ نے فرمایا قد فتحت من رد من یاجوج اور ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ردم میں جو ہے وہ اس کو کھول دیا گیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یوں کر کے کہ اس کو اتنا کھول دیا گیا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے اتنا اشارہ کیا سرکل بنا کے کہ اس کو اتنا کھول دیا گیا ہے. حضرت زینب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جب باہر آ جائیں گے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تباہی پھیلائیں گے لیکن اللہ کچھ کو بچا لے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت شروع نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 سائنز دیکھ لو، 10 علامات قیامت کی جو کہ علامات کبریٰ کے طور پر آتی ہیں. جب تک وہ واضح نہ ہوں گی تم قیامت کو نہیں دیکھو گے. اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا باہر آ جانا ہوگا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہوگا. اس کو انہوں نے بھی ایسے ہی منشن کیا ذوالقرنین نے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچا کر رکھے. یاجوج اور ماجوج پر اتنی ڈیٹیل آپ کو ملتی ہے قرآن کی آیات یہی 2 مقامات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے
کہ اس کے اوپر پورا کورس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج اور دجال کنیکٹڈ ہیں آپس میں. ہم یہاں بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے پاس شارٹیج آف ٹائم ہے. اگر کبھی ہم نے انشاءاللہ آفر کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بلا لیں. لیکن یہی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال سے، اور کیونکہ دجال سے کنیکٹڈ یاجوج اور ماجوج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. حالانکہ ہم میں سے کوئی اس وقت دجال کو تو نہیں دیکھ رہا، اور بہت سے لوگ ہزاروں سال سے لوگ جو ہیں وہ کئی سو سال سے مسلمان ختم ہو چکے، لیکن وہ بھی اسی شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ وہ دعا پڑھتی ہیں اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں مینٹلی پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اس سے پہلے اپنی تیاری کر لو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں پڑھتا ہے، جب دجال کے بارے میں پڑھتا ہے، جب یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پڑھتا ہے. یاجوج اور ماجوج انسان ہیں، بیسٹ نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت سی متس بلا وجہ کی آ گئی ہیں. انسان ہیں وہ، اور ہم انسانوں جیسے ہی ہیں، صرف یہ کہ جنگلی ہیں، کینیبلز ہیں، خون خوار ہیں، اس طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دجال اور یاجوج اور ماجوج کا اتنا ذکر اور اتنی دعائیں ان سے بچنے کی ہمیں اس لیے سکھائی ہیں تاکہ ہمارا آج کا پرسپیکٹو ٹھیک ہو. مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے یاجوج اور ماجوج فتنہ لگتے ہیں نا، یا آپ اور میں یہ کہیں کہ نہیں یاجوج اور ماجوج سے زیادہ مجھے اپنے خاندان فتنہ لگتا ہے. بعض عورتیں بولتی ہیں ایسے، لیکن ہمیں یاجوج اور ماجوج کی حقیقت نہیں معلوم جب بھی ہم اپنے خاندانوں سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں. دیر از نو کمپیریزن. اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو یاجوج اور ماجوج اور دجال کا ذکر کر کے، یہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے خاندان مشکل لگتے ہیں، تم سے اس سے بڑی مشکلات تم پر آنے والی ہیں. تم سے اپنے سسرال ہینڈل نہیں ہوتے، تمہارے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں کہ تم سے وہ ہینڈل ہی نہیں ہو پائیں گے. اور سسرال کو تو پھر تم ہینڈل کر سکتی ہو، لیکن یہ کہ اگر یہ فتنے ایک دفعہ آ گئے تو یہ انسان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہوں گے. انسان نہیں ان کو کنٹرول کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مینشن کرتا ہے تاکہ یہ اتنی بڑی مشکلات ہم جب پڑھیں تو ہمیں اپنی آج کی مشکلات معمولی لگے. آپ جب کسی کو بہت مشکل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی نعمت کا احساس تو ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے ایریاز میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لگژوریس لائف سٹائلز نہیں ہیں، اور وہ معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے. آپ کے بچے کتنے ہی زیادہ اگنور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، دل میں ان کی نعمت کا احساس ضرور آتا ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں نہیں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے تاکہ سمجھے کہ آج کی جن چیزوں کو ہم مشکل اور آزمائش اور پریشانیوں کا باعث سمجھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے اس پریشانی سے جو اس وقت انسانیت کے اوپر آنے کے لیے تیار کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اخرج من ذریتک لجہنم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو. اور یہ کافی لمبی حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یاجوج اور ماجوج اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کی اولاد ہے، انسان ہے، بیسٹ نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ انسان ہے، لیکن اس وقت ہمارا بیلیف ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ صحیح احادیثیں بتاتی ہیں اس وقت یاجوج اور ماجوج ایکسپوزڈ نہیں ہیں دنیا کے اندر، آئسولیشن میں ہیں. تو کسی بھی ریس، ہیومن ریس کو دیکھ کر جن کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کے اوپر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہیں کہ اس وقت یہ قوم جب تک کہ وہ دیوار نہیں گر جائے گی، یہ قوم، یہ دونوں قبیلے یاجوج اور ماجوج کے آئسولیشن کے اندر ہیں. ہاں یہ ہیں کہاں پر؟ واللہ عالم. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن بعض ہسٹورین یہ بات کہتے ہیں کہ مے بی یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سینٹر آف دا ارتھ میں ہیں، زمین کے نیچے ہیں. اور واللہ عالم، مگر اس میں بہت سی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہوئی لگتی ہیں. اس لیے کہ آپ امیجن کریں، آپ میں سے جو لوگ بھی کسی ہل اسٹیشن گئے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ ناران اور شوگران وغیرہ گئے، خاص طور پہ ناران کاغان جو کہ ویلی ہیں، آپ امیجن کریں کہ آپ دریائے کنہار کے پاس کھڑی ہیں اور آپ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، صحیح؟ یا چلیں آپ کے دو طرف پہاڑ ہیں، آپ امیجن کر رہی ہیں. ان دو پہاڑوں کے درمیان میں شیٹس لگانا
ایک مائلز کی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم واللہ عالم اللہ کروا سکتا ہے, ہم اس میں بھی نہیں کرے, لیکن ہم صرف ایک ذہن سوچ رہے ہیں اس لیے کہ سوچنے کی گنجائش اللہ نے دی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سنک ہول دیکھیں جو زمین میں ہو جاتے ہیں, سنک ہول, ان سنک ہولز بہت بڑے بڑے جائنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی کئی کئی فیٹ پر ہوتے ہیں, کئی کئی مائلز پر کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس میں شیٹس کے ساتھ لوہا بھرنا اور پھر اوپر سے اس کے اوپر مولٹن کاپر ڈال دینا, سارٹ آف تھوڑا سا لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے جرنی ٹو دا سینٹر آف دا ارتھ؟ میں جب یہ پڑھ رہی تھی مجھے ذہن میں وہ مووی آئی جا رہی تھی بار بار, بیکاز دیر از اے ورلڈ ان سائڈ دس ارتھ. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان 7ویں آسمان میں پہلا آسمان ہمارا دنیا کا آسمان ہے جس کے اوپر ستارے ہیں, اس لیے کہ اسکالرز نے قرآن سے یہ بات پروف کرنے کی کوشش کی ہے. واللہ عالم, وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سے پتہ چلتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ستارے صرف پہلے آسمان دنیا پر ہیں, اس کے بعد سب ڈارک ہے, اٹس پچ ڈارک. اس طرح سے ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ یہاں سے پہلی زمین ہے, اس کے بعد 6 زمینیں نیچے اور ہیں, اور وہ 6 زمینیں کیا انہیبیٹنٹس کے ساتھ ہیں, کیا وہاں پاپولیشن ہے, کیا وہ ان لیئرز کی بات ہے جس کو سائنس آج ارتھ کرسٹ کہتی ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بعض ہسٹورین یہ بات کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اندر بند ہیں, اللہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ آپ کو ملتی ہے اس سے بھی ایک ہنٹ ملتا ہے, این ممکن ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہوں. وہ ہنٹ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کرتی ہے, یا چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ چڑھنے سے زیادہ یہ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ چڑھنے سے زیادہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مے بی سینٹر آف دا ارتھ کی بات ہو, مے بی, واللہ عالم. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں, سارا دن یہ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو سورج کی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ زمین پہ نہیں ہے, ورنہ زمین پہ ہوں تو ان کو سورج کی روشنی تو نظر آ رہی ہو. بس اللہ عالم, اگر امیزون تھک فارسٹ میں ہوں گے تب سورج کی روشنی نہیں آ سکتی, اللہ بہتر سمجھتا ہے. ایوری تھنگ از ایمبیگوس, لیکن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کا ذہن سوچے اور آپ اس کے اوپر جو ہیں وہ تھوڑا سا تفکر کر کے اپنے آج کے یاجوج اور ماجوج جن کو آپ سمجھتے ہیں ان سے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے معاملہ کریں. تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا اس میں ہول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ہر دن کہ اس میں سے ان کو سورج کی رے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو ان کا انچارج ہے ان کی, وہ کہتا ہے اب ڈیوٹی شفٹ ہو گئی. واللہ عالم, یہ انچارج اسکالرس کہتے ہیں حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم ان کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ ان کو انچارج بن کے حکم دیتا ہے کہ بس شفٹ چینج. اور جب شفٹ چینج ہوتی ہے اور یہ تھک بھی جاتے ہیں تو پھر جب اگلی شفٹ آتی ہے, بائی دا ٹائم جب اگلی شفٹ کام شروع کرتی ہے وہ دیوار اللہ کے حکم سے ویسے ہی دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جتنا انہوں نے اس کو ہول کیا ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ٹل دا ٹائم, یہ روز ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ان کا جو انچارج ہے وہ ان سے کہے گا کہ اب آپ کی شفٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ کل آ کر یہ کام کریں گے. تو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اگلے دن اس دیوار کو گرا دیا جائے گا اور یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ سلپ کرتے ہوئے پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے. آپ دیکھیں سورہ کہف اور انشاءاللہ کا کنیکشن, 3 مقام ہو گئے, قرآن میں 2 اور ایک صحیح حدیث کے ذریعے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ جب آپ کسی کام کا مستقبل میں ارادہ کریں تو کہیے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اور یہاں حدیث کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو انچارج ہے ان یاجوج اور ماجوج کا, وہ جس دن انشاءاللہ کہہ دے گا اس دن اللہ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے. ہو سکتا ہے اس انشاءاللہ اور سورہ کہف میں اور بھی کنیکشنز ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے مفسرین پیدا کرے کہ جو ان مسٹریز کو سالو کر سکیں. بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر یہ ہیں یا زمین کے اندر ہیں یا کسی بہت بڑے پہاڑ کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ان کو سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی. اللہ بہتر سمجھتا ہے, واللہ عالم. بعض لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور وہ دیوار اس دنیا میں ہو اور آج ہمارے علم میں نہ آئی ہو. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا, کرٹکس کرنے والے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے بیسک پرنسپلز پر جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اس پر کرٹیسزم کر دیا, تو وہ چیز جو قرآن میں ہے اور دنیا کو نظر نہیں آ پا رہی ہے, آپ سوچیں اس پر کتنا کرٹیسزم ہوا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ فالس کلیم ہے,
اس لیے کہ ہم تو دنیا کو ایکسپلور کر چکے ہیں. ہمیں تو کہیں کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی, ہمیں کہیں کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئی جس کو کسی بیریئر کے پیچھے بند کر کے رکھا ہو, یا ہمیں کئی آئرلینڈ نہیں ملا, اس لیے کہ کسی آئرلینڈ کے اندر ذکر آتا ہے جہاں دجال کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے, واللہ عالم. انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسا آئرلینڈ نہیں ملا. آپ حیران ہوں گی یہ سن کے کہ آج بھی دنیا کا بہت سا علاقہ اس وقت انڈسکورڈ. تھک سے تھک ایمیزون فارسٹ موجود ہیں, اور ایمیزون فارسٹ جو ہے رین فارسٹ 9 کنٹریز کو انکمپس کرتے ہیں. آپ کی سیٹلائٹس ابھی بھی اگر اوپر سے دکھاتی ہیں تو صرف اور صرف درخت دکھاتے ہیں, اس کے نیچے اس کی زمین پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ سکا ہے. اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں ہے, انٹچڈ ہے. untouched places on the face of this earth is still here. انسان سمجھتا ہے وہ سب جگہ پہنچ گیا, انسان سب جگہ نہیں پہنچا ہے. اور یہ ان ایمیزون رین فارسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی اسپیشی یہاں سے نکلتی ہے. انفیکٹ اب سائنٹسٹ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تقریباً دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز ہیں اس کا 50% ان ایمیزون رین فارسٹ کے اندر ہے, اور جو کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ہے. ساری اسپیشیز جو ہیں وہ سامنے آئی بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے افریقہ میں ایک علاقہ ہے کانگو بیسن. اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا, وہ صرف آپ کو اوپر سے درخت نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ کانگو بیسن کا علاقہ جو ہے یہ افریقہ کا 15% ہے, اور یہ انٹچڈ ہے, یہاں لوگ نہیں پہنچے ہیں. اس کے اندر کیا ہے, کون سی اسپیشیز ہیں, انسان ہیں یا نہیں ہیں, واللہ عالم. جائنگینٹک ایریا ہے جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اسی طرح سائبیریا, ہم سب جانتے ہیں سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ وہ پورا ایکسپلور ہی نہیں ہو سکا ہے. کہاں پر کون سی آبادی ہے اور کیسے لوگ ہیں, واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں, بھوٹان جو کہ ہمارے ساتھ ہی بہت ہی قریب ہے, بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر وہ ان پہاڑوں کو سیکریٹ سمجھتے ہیں, اور جائنٹ پہاڑ ہیں, اور کیونکہ وہ ان کو سیکریٹ سمجھتے ہیں تو وہ کسی کو اس پر کلائم کرنے کی, اس پر چڑھنے کی, ماؤنٹین کلائمبنگ کی اجازت نہیں دیتے. تو کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں, یا کیسے دنیا کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے تو دنیا چھان لی, ہمیں تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ گوگ میگوگ اور دجال کا آئلینڈ نہیں ملا. اگر مسلمان علم حاصل کریں گے تو جواب دے سکتے ہیں, ورنہ جب مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو چاہے ان کے نبی کے کارٹون بن جائیں, چاہے ان کے نبی کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے جائیں, چاہے قرآن کا مذاق اڑایا جائے, چاہے احادیث کو غلط اور فالس فیلسیز قرار دیا جائے, مسلمانوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم مسلمان علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہم نہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں. جو ہمارے بچے دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی صرف اتنا کہ وہ ایک اچھی منی میکنگ مشین بن جائیں, سو دے کین بی انڈیپینڈنٹ ان لائف فار ایور. اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے فار ایور کی ٹرم اس دنیا پر اپلائی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. آپ سوچیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہیں وہیں سے تو نہیں اتری ہیں نا, ساری تو انٹرنیٹ پر موجود ہیں, ساری کتابوں میں موجود ہیں, ساری ریسرچ جو ہیں وہ اس کی ریسرچ سکین پیپرز اور رپورٹس اور آرٹیکلز سب موجود ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے, کتابوں کو چھاننے کی ضرورت ہے. قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنی لائلٹی ہے, آپ کا ایمان اور آپ کا عمل واضح کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ظاہری بات ہے ہر انسان کا انکلینیشن ادھر نہیں جائے گا, بٹ اگین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اللہ نے آپ کے اندر ڈومیننٹ خوبی کیا رکھی ہے. آپ کو پتہ کرنا ہے اپنے بارے میں. اللہ نے ہر انسان میں, جتنے انسان بنائے ہیں, اللہ نے ہر انسان میں ایک کوالٹی ایسی رکھی ہے جس کو اگر وہ ہارنس کر لے تو وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ میری خوبی ہے کون سی. قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں, 120% میں آپ کو بتا رہی ہوں شیورٹی کے ساتھ, قرآن آپ کی وہ خوبی پن پوائنٹ کر دے گا کہ آپ کی وہ خوبی ہے کون سی. قرآن بتا دیتا ہے آپ کو, قرآن آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے, قرآن آپ کو ڈائریکشن دکھانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو گوگل میپ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر درخت دکھاتا ہے. ابھی انٹارکٹا کے اندر جو ہے 2 سال پہلے ایک لیک جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے. تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا ساری ایکسپلور ہو چکی اور اب کچھ ایکسپلور نہیں ہوگا؟ کچھ بھی ایکسپلور ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ. ایون گرین لینڈ کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں.
کچھ بھی ایکسپلور ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ. ایون گرین لینڈ کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہاں پر ہیں یہ یاجوج اور ماجوج؟ انڈر ورلڈ ہیں، کسی پہاڑ کے اندر ہیں، نارتھ پول میں ہیں، ساؤتھ پول میں ہیں، کس بیریئر کے پیچھے ہیں، کن دو پہاڑوں کے پیچھے ہیں، واللہ عالم، واللہ عالم. ہاں، ہم اس کی ضرور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے. اللہ ہم مسلمانوں کو اس قرآن کا ایسنس سمجھا دے. اللہ ہمیں وہ علم دے دے جو ہمارے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اور آنے والی امت کے اندر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری صلاحیت دکھا دے تاکہ میں اس قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنا بھی فائدہ کر سکوں، دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ کر سکوں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز پیچھے چھوڑ کر جا سکوں. آگے فرمایا آیت نمبر 99 میں وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ بعدہم یوم اذن جو آیا ہے، یوم اذن سے مراد کیا ہے؟ کس دن چھوڑ دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دیوار کو گرا دے گا، اور وہ ویوز کی طرح ایک کے اوپر ایک گروہ، جیسے آپ نہیں دیکھتے بعض وہ دکھاتے تھے موویز میں، وہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ بیٹلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کراس کرتے ہوئے بالکل رول کرتے ہوئے آ رہے ہیں پہاڑ سے نیچے. بالکل یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں، یا موجو فی بعدن ونفخ فی الصور. وہ ایک دوسرے کے اوپر رول کرتے ہوئے جو ہے تیزی سے باہر نکلیں گے. جیسے کسی جگہ میں آپ اینٹ ہول کے اندر اگر ذرا سا بھی جو ہے وہ اسموک چھوڑ دیں تو تیزی سے اینٹس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. تو ویوز کی طرح ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ کوانٹٹی وائز یاجوج اور ماجوج بالکل بیس کی طرح ہیں، مکھیوں کی طرح یا مچھروں کی طرح یا بیٹلز کی طرح یا بگز کی طرح. سوارمنگ اتنے زیادہ ہیں کہ کوانٹٹی ان کی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاجوج اور ماجوج سے کئی موقعوں پر وارن کیا ہے، اور آپ کو بتایا کہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں تمہیں نظر نہ آ جائیں، جب تک یہ 10 علامات تم کاؤنٹ نہ کر لو، قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوگی. قیامت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ جس انسان کی جو موت ہے وہ اس کی قیامت صغریٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کاؤنٹ کر کے یہ 10 علامات نہ ہو جائیں. ان کو کہتے ہیں اشرۃ الساعۃ الکبریٰ، 10 وہ بڑی نشانیاں، 10 میجر سائنز آف دا ساعہ، قیامت کے 10 بڑی نشانیاں. اور ان کے لیے آتا ہے کہ ایک پہلی آئے گی، اس کو فالو کرتی ہوئی اگلی آئے گی، مطلب پھر درمیان میں گیپ نہیں آئے گا. یہ 10 نشانیاں کنزیکٹیو آئیں گی، ایک کو کھولا جائے گا، پھر دوسری لائی جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے یہ آتی جائیں گی، ون آفٹر دا another، واحد تلو الآخر، یہاں تک کہ آخر تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جائے گا اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرۃ الصغریٰ بھی بتائی ہیں، اور بعض اسکالرز نے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض نے تقریباً 100 مینشن کی ہیں احادیث سے، اور بعض نے تقریباً 150 مینشن کی ہیں. اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 100 ہوں یا 150 ہوں، وہ سب ٹک کراس چیک ہو چکے ہیں. ساری قیامت صغریٰ کی نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا قیامت صغریٰ کی نشانیوں میں سے قیصر روم کے کنگن سے، بریسلٹ سے، کہ قیصر روم کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ بن مالک پہنیں گے. اور جب حضرت عمر نے اس کو کانکر کیا ہے قیصر روم کو، تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا تھا کہ کہاں ہیں، ان کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنائے کہ آج رسول اللہ کی پروفیسی پوری ہو گئی. پھر آپ نے اسی طرح یہی فرمایا تھا کہ مسلمان یمن میں پہنچ جائیں گے. مسلمان یمن میں کب سے پہنچے ہوئے؟ مسلمان جو ہیں وہ استنبول پہنچ جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ مصر پہنچ جائیں گے. پھر مسلمانوں کے اندر فحشا ڈیولپ ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر obscenity اور نیوڈیٹی آ جائے گی، اور امت کے اندر بھی آئے گی اور اوور آل دنیا میں بھی آئے گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا وَرَأَيْتَ رِعَاءُ الشَّاءِ، تم شیپرڈز کو دیکھو گے يَتَتَاوَعُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے.
اور یہ شیپرڈس کون ہیں؟ مڈل ایسٹ عربس، عربین پیننسیولا. اور ایسے لگتا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے. ایک پرنس بناتا ہے ایک ٹال بلڈنگ تو اس کا بھتیجا یا بھانجا یا اگلا پرنس کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. ایک اور بناتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ خود بخود حدیث کو فالو کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں پوری، اور وہ نشانی پوری ہو چکی ہے. اسی لیے اسکالرز آج کہتے ہیں کہ جتنی تقریباً احادیث سے 150 صغرا نشانیاں نکلتی ہیں، چھوٹی نشانیاں، یہ سب پوری ہو چکی ہیں. اب صرف کبرا کا انتظار ہے. آپ اور میں اس درمیان کے پیریڈ میں ہیں جس میں ہمارے پاس مہلت بہت زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ پہلی نشانی قیامت کبرا کی مینشن ہو گئی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا موقع آج ہے. آج میں اور آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اور جو کبیرہ علامات ہیں 10، ان میں سے جو پہلی علامت ہے وہ پہلی علامت ہے ظہور دجال، دجال کا ظہور. ایک دفعہ دجال آ گیا سامنے، اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہونے والی. اور دجال ایسا فتنہ اور فساد کرے گا جیسا کبھی کسی دنیا میں کسی قوم نے اور کسی ایرا نے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ کے رسول کی کئی وارننگز اس دجال کے بارے میں آتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دجال کون ہوگا؟ انسان ہوگا یا بیسٹ ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال آدم کی اولاد میں سے ہے، انسان ہوگا، اور نوجوان ینگ مین ہوگا ود اے روڈی کمپلیکشن. پنک کلر کا کمپلیکشن نہیں جیسے ہوتا، ایسا کمپلیکشن اس کا ہوگا. چھوٹی ہائٹ کا ہوگا، چبی ہوگا، تھک کرلی ہیئر، وائٹ فور ہیڈ، اور ایک سیدھی آنکھ اس کی یا تو بلائنڈ ہوگی، بعض اسکالرس کہتے ہیں ڈیفیکٹیو ہوگی، لیکن بلائنڈ ہونے کے چانسز زیادہ صحیح حدیث سے پتہ چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں طواف کر رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ سیدھے بالوں والا ڈارک کمپلیکشن کا ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے دونوں طرف 2 لوگ ہیں. میں نے ان سے پوچھا، اور یہ جو درمیان میں شخص کھڑا تھا جو کہ ڈارک کمپلیکشن کا تھا اور بال سیدھے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس کے سر سے پانی ڈرپ کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. اور آپ اپنے چرچز، یہ جو ہمارے کرسچنس جتنے بھی کمیونٹی ہیں، ان کے چرچز کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کا کمپلیکشن کیسا بناتے ہیں؟ فیئر کمپلیکشن. عیسیٰ علیہ السلام فیئر نہیں تھے، مطلب جھوٹ کے اوپر جھوٹ ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ویٹیکن میں پیدا ہوئے تھے اس جگہ پہ جو مقام وہ بتاتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گورے چٹے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ڈارک کمپلیکشن کے تھے. ہاں، بال آپ کے سیدھے ہوں گے، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جب اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ڈرپ کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. رسول اللہ نے کہا پھر میں مڑا تو مجھے ایک اور شخص نظر آیا جو کہ روڈی کمپلیکشن کا تھا، ویل بلڈ تھا، یعنی اچھا چبی انسان تھا، کرلی بال تھے اور سیدھی آنکھ سے بلائنڈ تھا. میں نے پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا یہ فالز مسیح ہے، دجال ہے، مسیح الدجال. اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے مسیح بنائے، ایک سچا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جھوٹا مسیح یعنی کہ مسیح الدجال. دجال اصل میں دھوکہ دینے سے ہے، کسی چیز کی حقیقت کو کور کرنے سے آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں جس میں آپ نے صحابہ کو جب دجال کا ڈسکرپشن بتایا تھا تو آپ نے ایک یہودی میجیشن سے اس کو ریزمبل کرتے ہوئے بتایا تھا. ایک یہودی میجیشن جس کا نام آتا ہے عبد العز ابن قطان. آپ نے کہا تھا اس سے ملتا جلتا ہوگا، یہودی میجیشن تھا، اس سے آپ نے کہا تھا. اور یہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے. اور اس کے لیے آتا ہے دجال کے لیے کہ دجال ایسٹ سے ایمرج ہوگا، مشرق سے ایمرج ہوگا، یہاں اپیئر ہوگا. احادیث میں علاقہ مینشن کیا گیا ہے، خراسان سے اپیئر ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. خراسان ایران کا شہر ہے اور یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر جگہ جائے گا. اب آپ سوچیں فتنہ کتنا بڑا ہے. ہر جگہ جائے گا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہے گا. جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ بالکل پائپر کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. وہ کہانی یاد ہے نا پائپر کی، اس کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. اور یہ ساری دنیا کو ایکسپلور کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ یہ مکہ تک بھی جائے گا اور مدینہ تک بھی جائے گا، لیکن فرشتے تلوار لیے کھڑے اس کو نظر آئیں گے اور اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر آتا ہے آگے کہ یہ شخص، اب بہت ڈیٹیل میں اس کی نہیں جا رہی ورنہ تو آپ کو حدیث میں بہت ڈیٹیل ملتی ہیں. اس دجال کو ایک شخص قتل کرے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو یعنی پہلی نشانی ہے ظہور دجال اور دوسری قیامت کبریٰ کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول.
اللہ دوسری نشانی کے طور پر قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، ریٹرن آف عیسیٰ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو اکٹھا کریں گے۔ اب آپ یہ ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، وہ جنگیں ہو گئیں ساری مسلمانوں کی، فائنلی عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مرڈر کر دیا، اور اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز رہ گئے۔ اسی موقع کے لیے آتا ہے وہ جو مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے پیچھے ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ ایز اے مقتدی نماز پڑھیں گے۔ مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے امامت کرائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گا۔ ان کی قیادت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام صف میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اس موقع کے اوپر پھر آتا ہے اگلی نشانی کا ظہور ہوگا، اور یہ آپ کو بتایا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کنیکشنز کے ساتھ، بالکل جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ جیسے دھاگے کے اندر بیڈز کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک بیڈ ہوتی ہے، آپ ایک گرائیں تو دوسری آٹومیٹک گرتی جاتی ہے، اسی طرح سے قیامت کی ایک کبریٰ نشانیاں سامنے آتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کریں گے کہ اب اللہ ایک گروپ کو بھیجے گا تو وہ آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اور آپ کے فالوورز جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیے۔ اور پھر تیسری نشانی واضح ہوگی، اور وہ تیسری سائن جو ہے قیامت کا، وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، جن کے لیے آتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر طرف سے وہ، ہر اونچائی سے وہ سلپ کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ احادیث میں جو ان کا ڈسکرپشن آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے لباس فر کے وول کے ہوں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کسی دریا کے پاس سے گزریں گے تو پورا دریا کا پانی پی جائیں گے۔ احادیث میں ایک جو لیک ہے فلسطین کی طبریہ، اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے پاس سے یاجوج و ماجوج کا ایک گروپ گزرے گا، اور جتنی دیر میں دوسرا گروپ پیچھے سے آئے گا، اور یہ بہت بڑی لیک ہے، بہت بڑی جگہ ہے، ایک واٹر باڈی ہے، جتنی دیر میں دوسرا گروپ آئے گا وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اچھا یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اتنی تیزی سے یہ سارا، اتنی کوانٹٹی میں ہوں گے کہ سارا پانی جو ہے یہ پی جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ پہلے یہ 10 نشانیاں لکھ لیجیے ورنہ رہ جائیں گی۔ اس کے بعد چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانی جو ہے، چوتھی نشانی ہے ارتھ کویک مشرق میں، لینڈ سلائڈنگ جس کے لیے آتا ہے، سیویئر لینڈ سلائڈنگ مشرق میں۔ ففتھ سائن سیویئر لینڈ سلائڈنگ مغرب میں، اور سکس سائن سیویئر لینڈ سلائڈنگ میسو ارتھ کویک جزیرت العرب میں۔ فورتھ، ففتھ اور سکس جو ہیں وہ 3 مختلف علاقوں کے ارتھ کویکس ہیں۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، پہلی 3 نشانیاں سیکوینس میں ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج اور ماجوج، یہ سیکوینسڈ فکسڈ ہے۔ اس کے آگے کی سیکوینس جو ہے وہ تھوڑی آگے پیچھے آپ کو احادیث میں ملتی ہے، تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے معاملہ کرے گا۔ جو 7th بڑی نشانی ہے وہ ہے اسموک، دخان۔ کس طرح کا اسموک ہوگا، کیا پولوشن ہوگی، واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ 8ویں نشانی جو اس کے بعد واضح کی جائے گی وہ ہوگا دابہ، وہ بیسٹ، وہ جانور جس کو اللہ زمین سے نکالے گا اور وہ انسانوں سے کلام کرے گا، وہ انسانوں کو تبلیغ کرے گا۔ بائبل میں بھی اس کا منشن کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوگے سارے جس میں یاد رکھیں معاملات سیلڈ ہو چکے ہیں، اب کسی کی توبہ نہیں قبول ہونے والی۔ یہ صرف اب اس وقت جو معاملے ہو رہے ہیں، جو زمین پر ہوں گے مومنین وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تک رکھنا ہوگا اللہ ان کو رکھے گا، اور اس کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے، اللہ ان کو بھی اٹھا لے گا، تو صرف کفار رہ جائیں گے۔ 9ویں نشانی، 9th سائن ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا رائز ہونا، سورج کا طلوع ہونا اس کے مغرب سے، سورج ویسٹ سے رائز کرے گا۔ اور 10ویں نشانی جو آخری نشانی ہوگی، جو یروشلم اور بلاد الشام سے ایک آگ اٹھے گی، آگ لگے گی، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہوں گے وہ آگ ان کو ایسے اکٹھا کرے گی کہ ان کا اگلا قدم روز محشر میں آئے گا۔ یہ آخری نشانی ہوگی جو اللہ واضح کرے گا، اور یہ سب سائنس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک فکس سیکوینس کے اندر شروع کے 3 ہوں گے، اس کے بعد اللہ عالم اللہ کیسے کرے گا۔ ہمارا ٹاپک کیونکہ ان میں سے یاجوج اور ماجوج ہے تو ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پر گئے تو آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے وہاں ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ ہم نے وہاں پر گفتگو کی۔
اب کیا گفتگو ہوئی واللہ عالم، جو اللہ کے رسول نے مینشن کیا. آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی گفتگو میں، اپنی ڈسکشن میں قیامت کو ڈسکس کیا. ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہا کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن کی نالج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ نے تو انہوں نے بھی کہا مجھے بھی قیامت کے دن کا علم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ مجھے واپس بھیجے گا، میں دجال کو قتل کروں گا، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ نکل آئیں گے، اللہ ان کو بھیجے گا، اور میں اپنے فالوورز کو لے کر پہاڑ پر چلا جاؤں گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ٹو ڈو لسٹ کے اندر یہ عمل ان کو بتا دیا گیا ہے ابھی سے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ان لوگوں سے یعنی یاجوج اور ماجوج سے جنگ نہیں کریں گے، فائٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ رکھ. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دجال جیسے فتنے کو ختم کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مدد کے ساتھ یاجوج اور ماجوج سے جھگڑا کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا خوف، ان کی ایولنس اور ان کی تعداد ہیومنگس ہوگی. انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان ان کو شکست نہیں دے سکتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ قدم نہیں اٹھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے بس دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس فتنے فساد سے محفوظ رکھ. آپ کو یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر، جن کو یہ گوگ اور میگوگ کہتے ہیں، اس کا ذکر آپ کو جینیسس میں بھی بہت ملتا ہے، بائبل کے اندر بھی. اور بائبل میں کافی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بتاتے ہیں. بائبل کے مطابق وہ کہتے ہیں، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے. ابن کثیر اور امام طبری نے اس کو فیور کیا، اس لیے آپ کو مینشن کر رہی ہوں. بائبل یہ کہتی ہے جینیسس کے یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے یافث، ان کی نسل سے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو تو عذاب میں ہلاک کر دیا تھا جو کہ نافرمان تھا، اور 3 بیٹے آپ کے اور تھے، سام، حام اور یافث. تو آپ اگر بائبل پڑھیں تو جو ہسٹری آپ کو پتہ چلتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سام کے لوگ تھے یہ سیمیٹک نیشنز تھے، سارے جزیرہ نما عرب والے. جو حام تھے آپ کے بیٹے، ان سے جنریشنز آگے چلی تھیں افریقن نیشنز جو چلی تھیں. اور یہ جو یافث ہیں اس سے جنریشن چلی تھیں فاسٹ ایسٹرن کو کنٹریز ہیں، ان کی نیشنز چلی تھیں. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ یافث کی جنریشن سے، ان کی نسل سے ہوں گے. یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ آیا تھا 624 ہجرہ میں کہ جب گینگس خان نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور بہت برا انویژن ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شاید جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک لینڈ مسلمانوں کا جو تھا وہ کانکر کر لیا تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ گینگس خان، جس کو اردو میں چنگیز خان کہتے ہیں، اس نے سمرقند کی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں، تمہاری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے مجھے تم پر فتح دی ہے. اور بہت ہی بری طرح مسلمانوں کے ساتھ جو تھا یہاں پر ظلم کا معاملہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حقیقت ہے آئینہ دکھایا تھا. اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان لگژوریس لائف سٹائلز کا شکار ہو چکے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں حب الدنیا گھب چکی تھی. اور جب یہ حب الدنیا کا شکار ہوئے تھے تو بعض سکولرز نے اس کے بعد کے وقت کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم مسلمان امت کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت بڑھ جائے گا. تو انہوں نے اس سے ازیوم کر کے یہ کہا کہ یہ جو گینگس خان کی ساری نیشن آئی تھی اصل میں یہ جو ہیں شاید یہ یاجوج اور ماجوج تھے. آپ کو معلوم ہوگا 1258 CE میں بغداد کے دروازے پر یہ گینگس خان کی ساری جو نیشنز تھیں یہ پہنچی ہیں، اور آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا جس کو سڑک پر گھسیٹ کے لایا گیا، اس کے خاندان کے ایک فرد کو اس کی آنکھوں کے سامنے مرڈر کیا گیا، اور فائنلی اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے مسلمانوں کے پاس خلافت نہیں آئی. یہ وہ دور تھا جس کے بعد بعض سکولرز نے یہ رائے دی کہ مسلمانوں پر اتنا سخت انویژن ہوا ہے تو شاید یہی یاجوج اور ماجوج تھے. لیکن بعد میں پھر اس کو خود سے ٹھیک کیا گیا کہ نہیں، یہ یاجوج اور ماجوج نہیں تھے، اس لیے کہ باقی نشانیاں جو تھیں وہ واپس نہیں آئی تھیں. تو یہ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت ہے. کچھ تھوڑی سی اور بات انشاءاللہ اس کے اوپر کل کر لیں گے، اس لیے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں بعض اوقات ہم کنفیوز بھی رہتے ہیں
کیونکہ ہمارے پاس آس پاس کی سٹوریز اور متس بہت زیادہ ہیں. بہتر ہے قرآن اور سنت پر سٹک کریں اور صحیح علم حاصل کریں. اور اس علم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ کوئی مووی بنانا، کوئی ڈاکیومنٹری بنانا، کوئی فیری ٹیل کی طرح کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت جاننا مقصد ہے. اور قرآن حقیقت جیسے جہنم کی بتاتا ہے، اویئرنس کے لیے، جگانے کے لیے اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو عمل پہ لانے کے لیے، ایسے ہی قرآن کی یہ کہانیاں، یہ فتنے، ان کی انفارمیشن ہمیں عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں حالت ایمان میں موت دے. اللہ ہمارے لیے اس قرآن کا علم حاصل کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی میں اپنے سے جوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی ہر نعمت کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر. اللہ ہمارے لیے آپ اپنا بندہ بننا آسان بنا دیں. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور آپ کا صدقہ جاریہ بننا، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ اینی ڈسکشن، اینی پوائنٹ؟ ابھی میرا ایک کوشچن ہے. وعلیکم یہ السلام جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سارا. یہ جو سورہ کہف کا ہے نا کہ اس کی سٹارٹنگ کی 10 آیات فرائیڈے والے دن جو ہے اور لاسٹ کی 10 آیات یہ پڑھنا مطلب سنت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں لاسٹ آیات بھی شامل ہیں یا فرسٹ 10 جو ہیں وہ شامل ہیں؟ میرے خیال سے تو دونوں حدیث موجود ہے، فرسٹ 10 والی بھی، لاسٹ 10 والی بھی. باقی لوگ بتائیں. دونوں موجود ہیں، دونوں پڑھنی چاہیے، اس لیے دونوں ہی پڑھ لینی چاہیے. جی جی، دونوں میں پڑھتی ہوں نا، تو مجھے کنفرم نہیں تھا، کلیئر نہیں تھی یہ بات، تو میں ویسے پڑھتی تھی، بس سنا تھا میں نے اس وجہ سے. چلو اس کو نا میں وہ بھی کرتی ہوں انشاءاللہ، حدیث سرچ کر کے پھر گروپ پہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جزاک اوکے. اللہ. اللہ اوکے حافظ. جی، اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.